الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ قابل تکریم معزز و مکرم سامعین، سورۃ البقرہ آیت نمبر 67 آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی۔ اس آیت کریمہ سے ما قبل پہلی آیات کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کی ایک خباثت، قانون توڑنے، حد سے تجاوز کر دینے کو بیان فرمایا تھا۔ پھر اس قانون کو توڑ کے حد سے تجاوز کرنے والے جو لوگ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر کیے جانے والے مسلط کر دینے والے عذاب کو، یعنی ان کو بندر اور خنزیر بنایا، اس کو بیان فرمایا۔ پھر بندر خنزیر بنانے کے بعد 3 دنوں کے بعد اللہ پاک نے ان کے اوپر موت کو طاری فرما دیا۔ اس آیت کریمہ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل ہی کے ایک واقعے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ایک بندے کو قتل کر دیا گیا۔ پھر مقتول کو قتل کرنے کے بعد جو قاتل تھے وہ دوسروں کے اوپر الزام تراشیاں کرنے لگ گئے کہ فلاں نے قتل کیا، ایک دوسرے کے اوپر الزام۔ مقتول تو قتل ہو گیا لیکن قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ جب معاملات زیادہ بڑھے تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے اوپر رب ذوالجلال نے وحی نازل فرمائی کہ آپ ان بنی اسرائیلیوں سے کہیں، دعویٰ کرنے والوں سے، کہ وہ ایک گائے کو ذبح کریں، پھر اس کے گوشت کو مردے کے جسم کے ساتھ لگائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مردے کو حیات عطا فرمائیں گے، وہ بیٹھے گا اور اپنے قاتل کا پتہ بتلائے گا۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے اس بات کو رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی واقعے کی طرف اس آیت کریمہ کے اندر اشارہ فرمایا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد کرو اس وقت کو، جب قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لقومہ اپنی قوم سے، ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے، ان تذبحوا بقرہ، کہ تم ذبح کرو، تذبحوا تم ذبح کرو، بقرہ گائے کو۔ قالوا تو قوم والوں نے کہا، اتتخذنا ہزوا، کہ موسیٰ کیا تو ہمیں بناتا ہے ٹھٹا کیا ہوا؟ قال سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں، ان اکون، کہ میں ہو جاؤں، من الجاہلین، جاہلوں میں سے۔ اس آیت کریمہ کے اندر رب ذوالجلال نے اپنے حکم کو بیان فرمایا، لیکن جو واقعہ تھا، جو مقصود تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سورہ کے اگلے رکوع کی پہلی آیت کے اندر اللہ پاک نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ، جب تم نے قتل کیا نفساً، ایک جان کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پھر تم اس قتل کے معاملے کو ایک دوسرے کے اوپر تھوپنے لگے، واللہ مخرجم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر کرنے والا ہے، ما کنتم، جو کچھ تم تکتمون چھپاتے ہو۔ تو اصل مقصود، اصل واقعہ تو اگلے رکوع کی پہلی آیت کریمہ کے اندر تھا۔ پھر اس واقعے کے اوپر جو حکم رب ذوالجلال نے لگایا، جو حکم اس واقعے کی جانچ پڑتال کے لیے، قاتل کے علم حاصل کرنے کے لیے اللہ پاک نے جو طریقہ کار بتلایا، وہ اس مذکورہ آیت کریمہ کے اندر ہے۔ پھر یہاں پہ ایک چھوٹا سا اعتراض دماغ کے اندر بیٹھتا ہے کہ پہلے مقصود، پہلے واقعہ، جس واقعے کی وجہ سے رب ذوالجلال نے یہ حکم نازل فرمایا، پہلے اس واقعے کو بیان کرنا چاہیے تھا اصولاً، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے کی وجہ سے جو اللہ کا حکم ہے، اس حکم کو بعد میں اتارنا چاہیے تھا، بعد میں اس کلام ربانی کا حصہ اس حکم کو ہونا چاہیے تھا، تاکہ سمجھنے والوں کے لیے بڑی آسانی ہو۔ تو اس کا جواب علماء کرام نے دیا کہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، لیکن یہ قصے کہانیوں کی کتاب نہیں۔
اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سابقہ امتوں کے سینکڑوں واقعات، سینکڑوں قصے بیان فرمائے، اور انبیاء کرام کی بھی واقعات اللہ پاک نے اس کلام ربانی کے اندر نقل فرمائے، لیکن کہیں بھی اللہ پاک نے کسی واقعے کو شروع الف سے لے کے یا آخر تک تفصیلاً اللہ پاک نے اس کی جزیوں کو بیان نہیں فرمایا۔ کہیں پہ اس واقعے کے ایک ٹکڑے کو بیان کیا تو اسی واقعے کے دوسرے ٹکڑے کو کسی اور پارے، کسی اور سورہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ مقصود دنیا والوں کو کچھ اسباق دینے، کچھ عقائد دینے، کچھ نظریات دینے تھے، جو جہاں پہ واقعے کی جزی مناسبت ہوتی جس واقعے کی جزی کی، جس علاقے کے اندر، جس وقت کے اندر، تو اللہ پاک اس علاقے کے اندر، اسی وقت کے اندر اس آیت کریمہ کا نزول فرما دیا کرتے تھے۔ تو اس لیے قرآن کریم کے اندر واقعات کے تقدم و تأخر کو نہ دیکھا جائے، بلکہ ان واقعات سے جو چیز حاصل ہو رہی ہے، جو اسباق حاصل ہو رہے ہیں، جو اللہ پاک ہم لوگوں کو بتلانا چاہتے ہیں، اس کے اوپر نظر رکھی جائے۔ پھر بھی علماء نے فرمایا کہ دیکھیں اس واقعے کے اندر دو چیزیں قابل غور ہیں۔ پہلی چیز کہ اس مقتول کے حق کو رب ذوالجلال نے بیان فرمایا، جس مقتول کے حق کو ضائع کیا گیا تھا، کہ قاتل نے مقتول کو قتل کیا تو اس کو جو زندہ رہنے کا حق تھا، اس زندہ رہنے کے حق کو تلف کیا گیا، مقتول کا حق ضائع کیا گیا۔ تو ایک تو اس واقعے کے اندر یہ والی بات تھی۔ پھر جب مقتول کا حق تلف ہوا، مقتول کا حق ضائع کر دیا گیا، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا کہ مقتول کے قاتلوں کا علم کیسے ہوگا، تو اللہ پاک نے کچھ حکم نازل فرمایا، اس طریقے کے ساتھ تمہیں مقتول کے قاتلوں کا علم حاصل ہو سکتا ہے۔ یہ دوسری چیز اللہ پاک نے بیان فرمائی۔ تو پہلی چیز کا تعلق مقتول کے حق کے ساتھ تھا، اور دوسری چیز وہ جو تھی رب ذوالجلال کے حکم کے ساتھ اس کا تعلق تھا۔ اور علماء نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اعلیٰ ہے، اور مقتول کا جو حق ہے، جو بندے کا حق ہے، وہ ادنیٰ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے اعلیٰ کو بیان فرمایا، اس کے بعد ادنیٰ کو بیان فرمایا۔ قرآن کریم کے اندر جہاں بھی آپ دیکھیں گے اللہ پاک نے حقوق اللہ کو بھی بیان کیا، تو حقوق العباد کو بھی ساتھ ساتھ اگر چلایا، تو اللہ پاک نے پہلے حقوق اللہ کو بیان فرمایا، اللہ پاک نے اپنے امر کو، اپنے حق کو، اپنے حکم کو پہلے بیان فرمایا، اور اس کے بعد اللہ پاک نے مخلوقات کے حق کو جو کہ ادنیٰ ہے ان کو بعد کے اندر بیان کیا۔ تو قرآن کریم کے اندر جا بجائے مثال میں ایک آیت کریمہ کی دیتا ہوں، سورہ بنی اسرائیل، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کو، الا إِيَّاهُ، توحید کو پہلے بیان فرمایا، پھر وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، دوسرے نمبر کے اوپر مخلوقات میں سے والدین کے حق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد کے اندر بیان کیا۔ تو جو چیزیں اعلیٰ تھیں، مقصود زیادہ ہے، وہ انسانیت کے لیے اعلیٰ مقصود ہے، اللہ نے اس کو پہلے بیان کیا۔ جو ادنیٰ مقصود ہے، مخلوقات کے حقوق وغیرہ، اللہ نے ان کو بعد کے اندر بیان کیا۔ تو اس واقعے کے اندر بھی دو چیزیں جو قابل غور تھیں، ان کے اندر ایک اللہ کا حکم تھا، اور ایک مخلوق یعنی اس مقتول کا حق بیان کرنا تھا۔ تو اللہ پاک نے اپنے حکم کو پہلے بیان کر دیا، اور رب ذوالجلال قادر ہے، ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں، تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پہلے بیان فرمایا۔ پھر وہ قاتل نے قتل کیا تو کیوں کیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ تو اس کے اندر مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ 10ویں صدی ہجری کے بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے محدث۔ مشکات شریف کی ایک شرح ہے مرقات، مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس دور کے اندر مرقات وہ شرح مشکات تحریر فرمائی تھی۔ تو اس کے اندر انہوں نے اس واقعے کے اندر جو مقصود، جو قتل کی وجہ وہ جو بیان فرمائی، وہ یہ تھی کہ انہوں نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بہت زیادہ مالدار انسان تھا، اس کو اللہ پاک نے ایک بیٹی عطا فرمائی ہوئی تھی۔ تو کسی نے اس کی بیٹی کے رشتے کے لیے اس کی طرف کوئی کہلا بھیجا، رشتہ مانگا، لیکن اس بندے نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا۔ تو اس بندے نے، جس نے رشتہ بھیجا تھا، اس نے موقع تلاش کیا، اور موقع کی تلاش کے بعد اس بندے کو، اس مالدار انسان کو قتل کر دیا۔ یہ والا وجہ بنی تھی اس کی قتل کی۔ تو اس کو قتل کرنے کے بعد پھر اس نے دوسروں کے اوپر الزام ڈالنی شروع کر دی۔ تو یہ تو مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ خصوصیت کے ساتھ یہ واقعہ نقل فرمایا، لیکن عمومی جو مفسرین اکرام ہیں، جنہوں نے عموماً اکثر یہ والا واقعہ نقل فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک مالدار انسان تھا جس کا نام عامیل بتلایا جاتا ہے۔ عامیل نامی ایک مالدار انسان تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اولاد عطا نہیں فرمائی تھی،
بیوی اس کی فوت ہو چکی، اولاد اس کی کوئی نہیں تھی، بہن بھائی اس کے کوئی نہیں تھے، ہاں اس کے کچھ بھتیجے تھے، بھائی کے بیٹے بھتیجے اس کے حیات تھے، وہ زندہ تھے، لیکن اس کی اپنی اولاد نہیں تھی۔ تو اللہ پاک نے اس کو مال کی فراوانی عطا فرمائی ہوئی تھی، لیکن یہ بخیل بھی تھا، کنجوس بھی تھا۔ تو جو اس کے بھتیجے تھے وہ مال کے اندر کم تھے، جب ان کو ضرورت پڑتی تو اپنے چاچا سے مال کا مطالبہ کرتے تو چاچا ان کو ڈانٹ دیتا، ڈپٹ دیتا کہ خود محنت کرو، خود مشقت کرو، اپنی محنت کے ساتھ کماؤ، مجھ سے نہ مانگا کرو۔ تو بھتیجے آپس کے اندر سر جوڑ کے بیٹھے کہ اس چاچا کے مال کے وارث تو ہم لوگ ہی ہیں، ہمارے علاوہ تو کوئی اور اس کے مال کا وارث نہیں، کیوں نہیں رسے سے اس کو ختم کر دیا جائے، اس کو ہٹا لیا جائے اور اس کے مال کے ہم لوگ وارث بن کے بیٹھ جائیں۔ تو انہوں نے موقع کی تلاش کے اندر رہے، جب ان کو موقع ملا تو اپنے چاچا کو کسی اور بستی کے اندر کسی کام کے سلسلے میں لے کے گئے، وہاں ویرانے کو دیکھا اور وہیں پہ اپنے چاچا کا قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد ان لوگوں نے رونا دھونا شروع کر دیا، اتنا روئے دھوئے کہ اس بستی والوں کے اوپر انہوں نے الزام لگا لیا کہ ہمارے چاچا کو ان بستی والوں نے قتل کیا۔ تو بستی والوں نے اس سے لا تعلقی کا اظہار کیا کہ ہمیں قاتل کا بھی پتہ نہیں اور ہم نے قتل بھی نہیں کیا، لیکن یہ بدستور ان کے اوپر الزام لگاتے رہے، جو کہ اگلی آیت کے اندر اللہ پاک نے اگلے رکوع کی اس آیت کے اندر جس کے اندر یہ واقعہ فَدَّارَأْتُمْ فِيهَا کہ ایک دوسرے کے اوپر وہ الزام لگاتے تھے، تو اللہ پاک نے اس کو بھی بیان فرمایا۔ جب الزامات زیادہ بڑھے، معاملات زیادہ بگڑنے لگے تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے اوپر رب ذوالجلال نے وحی کا نزول فرمایا اور یہ حکم دے دیا کہ تم گائے کو ذبح کرو۔ جب گائے ذبح کرو گے تو اس کی گوشت کو اس مردے کے جسم کے ساتھ لگاؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زندگی عطا فرما دیں گے، اور زندگی اس کو ملے گی تو وہ اپنے قاتل کا پتہ بتلا دے گا، بات ختم ہو جائے گی۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے یہ والا حکم رب ذوالجلال کو سنایا، اس آیت کریمہ کے اندر اسی کا ذکر ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم والوں سے، ان اللہ یأمرکم بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے، ان تذبحوا بقرہ کہ تم ذبح کرو گائے کو۔ بقرہ عربی کے اندر گائے ہی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہ اس میں جنس ہے۔ اس میں جنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر نر اور مادہ دونوں شامل ہو سکتے ہیں۔ نر کے لیے بھی بقرہ کا لفظ بولا جا سکتا ہے اور گائے کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے، لیکن عموماً عربی کے اندر بقرہ گائے ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لیکن اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے یہاں پہ اس سے مراد گائے کا جو نر ہوتا ہے بیل مراد لیا، اور بیل کیوں مراد لیا کہ اگلی آیات آگے آئیں گی انشاءاللہ پھر درس کے اندر، ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے سوال کے جواب کے اندر کہ وہ کیسی گائے وہ کیسی گائے، اس کی صفات جب پوچھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی بتلائی کہ وہ حل نہ جوتتا ہو، کہ اس کے ساتھ حل نہ چلائی گئی ہو، تو اس کی ایک صفت یہ والی بھی بتلائی۔ تو اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حل جس جانور کے ساتھ چلائی جاتی ہے وہ عموماً نر بیل ہوا کرتا ہے، مادہ کے ساتھ نہیں چلواتے، اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ اس بقرہ سے مراد نر بیل ہی ہے، لیکن اکثر علماء کرام فرماتے ہیں کہ گائے ہی مراد ہے۔ لیکن گائے ہو یا بیل ہو کچھ بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، ان تذبحوا بقرہ کہ تم اس گائے کو ذبح کر لو۔ تو ان قوم والوں نے سر تسلیم خم کرنے کی بجائے ان کے اندر خباثت اس درجے کی بری ہوئی تھی، اس درجے کی گندگی بری ہوئی تھی کہ انہوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جواباً یہ کہا، قالو کہنے لگے اتتخذنا ہزوا کہ موسیٰ تو ہمیں بناتا ہے ٹھٹھا مذاق، کہ یہ نہیں ہمارے ساتھ تو یہ مذاق کر رہا ہے اور ہمیں مذاق کا نشانہ بنا رہا ہے، ہمارے ساتھ تو تمسخر کر رہا ہے۔ ایسا کب ممکن ہے کہ ایک مردہ مر چکا ہو اس کے ساتھ گوشت کو لگایا جائے تو پھر وہ زندہ ہو جائے؟ اور یہ کون سی قوم ایسا سوال کر رہی تھی، ایسا اعتراض کر رہی تھی وقت کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے اوپر؟ وہ والی قوم کہ جو فرعون کی فرعونیت کے اندر اس کے غلام کی حیثیت زندگی گزار رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کو سبب بنایا، اللہ نے فرعون کی فرعونیت سے ان کو نجات دلائی تھی۔ یہ قوم جنہوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کے اندر سینکڑوں معجزات کا ظہور اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہوا تھا، یہ والی قوم اس قسم کا اعتراض کر رہی تھی، تو معلوم ہوا ان کے اندر کس درجے کی خباثت بری ہوئی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام سبب بنے، یہ وادی طے کے اندر آ کے آباد ہوئے، پھر ان ہی نے کہا کہ ہمارے لیے اللہ پاک سے قانون لے کے آئیں، قانون آیا، قانون شکنی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وادی کو ان کے لیے قید خانہ بنا دیا، اور قید خانہ بنا بغیر باڑ کے، بغیر دیوار کے، بغیر تاروں کے، اس کو اللہ پاک نے ان کے لیے قید خانہ بنا دیا۔
اس قوم کے اوپر اللہ پاک نے اتنا زیادہ احسان فرمایا کہ معجزاتی طور پہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کے اوپر اس معجزے کو ظاہر کرتے ہوئے اللہ پاک نے من و سلوہ کا ظہور ان لوگوں کے لیے کرنا شروع کر دیا۔ پھر ان لوگوں کو پانی کی طلب ہوئی تو انہوں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کے اوپر اللہ نے اس معجزے کا ظہور بھی فرمایا کہ پتھر میں سے 12 چشموں کو اللہ پاک نے 12 قوموں کے لیے جاری فرما دیا۔ اتنے سارے معجزات کو دیکھا۔ پھر کوہ طور کے اوپر بھی تورات کے حق ہونے کا اقرار کروانے کے لیے ان کی 70 بندے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور کے اوپر بھی گئے۔ جب رب ذوالجلال کا کلام سنا کہ واقعتاً یہ تورات حق ہے، تورات حق ہے، یہ بات سن لی تو پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا پتہ کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کلام کر رہے ہیں، کوئی جنات کر رہے ہیں، کوئی فرشتے کر رہے ہیں، یا غیب سے کوئی آواز آ رہی۔ حتی نر اللہ جہرتاً، ہم تصدیق تب کریں گے جب رب ذوالجلال کو جہراً واضح انداز میں دیکھ نہ لیں۔ پھر انہوں نے اتنا بڑا اعتراض کیا، اللہ پاک کے دیکھنے کی شرط لگائی تو اللہ پاک نے کڑک کو بھیجا، ایک بجلی کو بھیجا، اس کڑک نے، اس بجلی نے آ کے ان کو غرق کر کے رکھ دیا، یہ جل گئے۔ پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو یہ مردے دوبارہ اللہ کے فضل و کرم سے زندہ ہوئے، حیات سر سے آنا شروع ہوئی، اپنے جسم مردہ کو اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا بھی۔ لیکن یہ سارے کے سارے معجزات انہوں نے آنکھوں کے ساتھ دیکھے بھی، لیکن اس کے باوجود سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی اس بات کو ٹھٹھا کہنے والے، معلوم ہوا کہ ان کے اندر خباثت، ان کے اندر ضد، ان کے اندر ہٹ درمی بہت گہرے درجے کی موجود تھی کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ والی بات کہی تو موسیٰ علیہ السلام بھی آگے سے جلالی نبی تھے، موسیٰ علیہ السلام کو بھی غصہ آیا، غصے کے اندر وہ بھی سرخ ہوئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں جاتا ہوں کہ میں ایک نبی ہو کے ایسا ٹھٹا کروں، ایسا مذاق کروں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں، اس کی پناہ میں جاتا ہوں۔ کس بات سے؟ ان اکون من الجاہلین، کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے دوسرے الفاظ میں امت محمدیہ کو یہ خبر دی کہ کسی انسان کے ساتھ، کسی قوم کے ساتھ ٹھٹا کرنا، مذاق کرنا، یہ علم والے لوگوں کی شان نہیں ہوا کرتی، یہ جاہل لوگوں کا کام ہوا کرتا ہے۔ تو اس لیے امت محمدیہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی انسان کے ساتھ ٹھٹا کرنے سے، مذاق کرنے سے، ایسا ٹھٹا، ایسا مذاق کہ جس کے اندر اس کی حقارت ظاہر ہو، یا جس کے اندر اس کی شان کو کم کیا جائے، جس کے اندر اس کے دل کو دکھایا جائے، ایسے ٹھٹے کو، ایسے مذاق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے حرام کر دی۔ اور واضح آیت کریمہ نازل فرمائی لا یسخر قوم من قوم، کہ کوئی قوم کسی قوم کے ساتھ مسخر نہ کرے، تمسخر نہ کرے، مذاق نہ کرے۔ مذاق اس درجے کا کہ ان کو بے وقوف ظاہر کیا جائے، مذاق اس درجے کا کہ ان کی اہمیت کم دکھلانے کی کوشش کی جائے، مذاق اس درجے کا کہ ان کو بے وقوف ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ رب ذوالجلال نے اس چیز سے منع فرمایا، لا یسخر قوم من قوم عسیٰ۔ تو مذاق کی شریعت مطہرہ نے ہم لوگوں کو اجازت دی ہے، لیکن مذاق ایسا ہو کہ دوسرے کا دل نہ دکھے، مذاق ایسا ہو کہ دوسرے کی حقارت ظاہر نہ ہو۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا، اس کو ہماری شریعت مطہرہ نے ایسے مذاق کی اجازت دی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایسے کچھ مذاق کیے ہیں صحابہ کرام کے ساتھ، کہ ایک صحابی رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، آ کے فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول، میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس سواری موجود نہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے اونٹ کے بچے کا انتظام کرتا ہوں۔ تو وہ بڑا حیران ہوا، تو اس نے کہا کہ اللہ کے نبی، اونٹ کا بچہ میں سواری کے لیے مانگ رہا ہوں، تو اونٹ کے بچے کی تو مجھے خدمت کرنی پڑے گی، اس کی حفاظت مجھے کرنی پڑے گی، کتنا عرصہ اس کی حفاظت کروں گا، اس کے بعد وہ سواری کے قابل ہوگا، اور میں نے ابھی جہاد میں جانا ہے اور ابھی سواری کا مطالبہ ہے میرا، تو آپ اونٹ کا بچہ مجھے دے رہے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پھر فرمایا کہ ہر اونٹ اونٹ کا بچہ ہی ہوا کرتا ہے، اونٹ کے بچے سے مراد چھوٹا بچہ ہی مراد نہیں ہوا کرتا، جو بھی اونٹ ہوگا وہ کسی نہ کسی اونٹ کا بچہ ضرور تھا، لیکن اب جوانی کو پہنچ چکا ہے، جو جوان ہو جائے تب بھی وہ کسی نہ کسی اونٹ کا بچہ تو ہے، تب بھی جوان ہوا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تمہیں ایسے اونٹ کا بچہ دوں گا جو جوانی کی عمر کا ہوگا، جس کے اوپر سواری کرنا درست ہوگی، سواری کرنا ممکن ہوگی۔ تو پھر وہ صحابی رسول مسکرا دیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مذاق کیا، شریعت مطہرہ نے اس کو خوش طبعی کا نام دیا، کہ خوش طبعی، دوسری کی طبیعت کو خوش کرنے والے مذاق، ایسے مذاق، لیکن دوسری کی طبیعت خراب کر دینے والے مذاقوں کی شریعت مطہرہ نے اجازت نہیں دی۔ ایک بڑھیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور آ کے عرض کرنے لگی کہ اللہ کے رسول میرے لیے دعا کریں، اللہ پاک جنت میرے مقدر میں کر دے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بوڑھی عورتیں تو جنت میں نہیں جائیں گی، بوڑھے مرد، بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جا سکتی۔ تو اس نے رونا دھونا شروع کر دیا۔
رو دو کہ جب وہ واپس جانے لگی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے فرمایا کہ رکو. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بوڑھے مرد اور بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، ہاں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جوان کر کے جنت کے اندر بھیجیں گے. جو جنت کے اندر جائے گا وہ 30 سے 35 سال کی عمر کے درمیان کا جوان نوجوانی کی حالت کے اندر جنت کے اندر داخل ہوگا. پھر اس کے اوپر بڑھیا بڑی زیادہ خوش ہوگی. تو دوسرے کو خوش کرنے والے مذاق، جس کے اندر دوسرے کی تضحیک نہ ہو، جس کے اندر دوسرے کی تحقیر مقصود نہ ہو، دوسرے کو نیچا دکھلانا مقصود نہ ہو، تو ایسے مذاق جن کو خوش طبی کہا جاتا ہے، اس کی شریعت مطہرہ نے اجازت دی. لیکن ایسے مذاق کرنا جس کے ساتھ دوسری کی تحقیر ہو، دوسروں کو حقیر ظاہر کیا جاتا ہو، ایسے مذاق کی شریعت مطہرہ ہم لوگوں کو قطعاً اجازت نہیں دیتی. بھلے وہ من حیث القوم ہم کسی قوم کے ساتھ تمسخر کر رہے ہوں، اس کی بھی اجازت نہیں ملتی، اور فرد کی حیثیت سے ہم کسی کے ساتھ تمسخر کریں، اس کی بھی شریعت مطہرہ ہم لوگوں کو اجازت نہیں دیتی. یہی وجہ کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے غصے کے ساتھ قوم والوں کو کہا کہ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں جاتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، یعنی ٹھٹا کر کے میں جاہلوں میں سے شمار ہونے لگوں. میں اس بات سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں تاکہ میں ٹھٹے سے محفوظ ہو جاؤں. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ہم لوگوں کو یہ درس دیے. پھر اس کے بعد قوم والوں کو بات سمجھ میں آ گئی کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کتنے غصے کے انداز میں انہوں نے یہ بات کہی. واقعتاً یہ رب ذوالجلال کا حکم ہے، اور اس کے بعد اللہ پاک مردے کو زندہ فرمائیں گے. ان قوم والوں کو جو واقعتاً قاتل تھے وہ بھی اس بات کو جب سمجھ گئے تو وہ گائے ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے. لیکن انہوں نے سوالوں کے اوپر سوال کیے، بال کی کھال اتارنے کی کوشش کی. اگر سیدھی طرح وہ گائے ایک کو پکڑتے اس کو ذبح کرتے، نہ ان کے لیے پریشانی ہوتی نہ کچھ اور ہوتا، لیکن انہوں نے سوالوں کے اوپر سوال کیے. ہمیں بتلائیں کہ وہ گائے کیسی ہو، جوان ہو بوڑھی ہو، اس کی رنگت کیسی ہو، اس نے ہل چلائی ہو نہ چلائی ہو، وہ کنویں کے گرد اس کو پھرایا گیا ہو نہ پھرایا گیا ہو. اس قسم کے سوالات کیے تو رب ذوالجلال کی طرف سے پھر اسی قسم کی سختیاں اور جوابات کی ان کی طرف آنا شروع ہو گئے. جب وہ جوابات آئے تو پھر گائے ایسی متعین ہو گئی جو اس وقت نادر تھی، ملنا مشکل تھی. تو اس لیے وہ ملنا مشکل تھی. جب وہ ملی بڑی مشکل کے ساتھ تو ان کو بہت بھاری قیمت بھی اس کی ادا کرنی پڑی. انشاءاللہ اگلی آیات کے اندر یہ والی باتیں آئیں گی. تو معلوم ہوا کہ جو حکم رب ذوالجلال کی طرف سے آ جائے اس کے سامنے اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا، یہی ہم لوگوں کی فلاح اور کامیابی کا ذریعہ. ہم اس میں سے کیڑے نکالنا شروع کر دیں کہ یہ حکم ایسے کیوں ہے، یہ حکم ایسے کیوں ہے، ہم اپنے لیے خود ہی سختیاں پیدا کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان آیات کریمہ سے جو اسباق مل رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی وہ والے اسباق حاصل کر کے دین محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جو کچھ کہا آپ حضرات نے سنا، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اگر اللہ نے توفیق دی تو پھر اگلی آیات کے اندر جو انہوں نے مطالبات کیے تھے اگلے درس کے اندر ہوں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.